بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر ہمارا 93 ہے، جس میں ہم مفعول کو پڑھیں گے۔ مفعول کیا چیز ہے؟ جس چیز پر کام کیا گیا ہو اس کو مفعول کہتے ہیں۔ یعنی ایک انسان ہے، وہ کھانے والا ہے، وہ کھا رہا ہے، تو اس کو ہم اسم فاعل کہتے ہیں، جس کا ہم نے پچھلے سبق میں ذکر کیا تھا۔ آکل، ضارب، جالس، کام پر جو کھڑا ہے، کام کرنے والا۔ اب آکل نے، کھانے والے نے کیا کھایا ہے؟ تو ہمیں پتہ ہے انہوں نے کھانا کھا لیا ہے۔ آکل، کھانے والا کیا کھا رہا ہے؟ الطعام۔ آکل الطعام، کھانے والے نے الطعام یعنی کھانے کو کھا لیا، تو یہاں پر الطعام بنے گا مأکول۔ کیا چیز؟ مأکول، یعنی کھانا کھا لیا گیا۔ اب کھانے والا کام جو ہے وہ طعام پر صادر ہوا ہے، طعام پر واقع ہوا ہے، تو اس سے بنا مأکول اسم مفعول۔ کوئی بھی انسان ہے، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ظالم۔ ظالم کسے کہتے ہیں؟ اردو میں بھی ہم ظالم کہتے ہیں، ظلم کرنے والے کو۔ اب ظالم زیدن، ایک انسان نے زید پر ظلم کیا ہے، تو ظالم تو ظلم کرنے والا۔ اب زید پر ظلم ہوا ہے تو زید کو ہم کہتے ہیں مظلوم۔ زید کیا ہے؟ مظلوم ہے، تو اس مظلوم کو ہم اسم فاعل، اسم مفعول کہتے ہیں۔ یہ جو ہم نے لکھا ہے، سبق کا جو موضوع ہے وہ ہے مفعول کو سمجھنا۔ سابقہ لیکچر میں اور گزشتہ لیکچر میں ہم نے اسم فاعل کو سمجھا تھا، جس کا وزن ظالم، کاتب لکھنے والا، دارس پڑھنے والا، ناظر دیکھنے والا۔ اب کس چیز کو دیکھ رہا ہے؟ تو وہ منظور ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ منظور، اس کا وزن مفعول کے وزن پر ہوگا۔ تھوڑا بہت اس سے سمجھ گئے، مزید ہم سمجھتے ہیں۔ ایک اور آسان سی مثال ہم سمجھ لیں۔ اب میں نے آپ سے کہا کہ آپ دروازہ کھولیں، آپ دروازہ کھولیں، تو آپ بنے ہیں فاتح، یعنی کھولنے والے۔ ٹھیک ہے، اس کا ماضی تو ہمیں پتہ ہے، فتح یفتح۔ فتح ماضی کا صیغہ ہے اور یفتح مضارع کا صیغہ ہے۔ اس کی تفصیل گزر چکی ہے فعل ماضی اور مضارع کے بحث میں، کہ اس کے کیا کیا معنی ہوتے ہیں۔ اب بچا فاتح، تو فتح یفتح، ایک نے کھولا، ایک کھول رہا ہے یا کھولے گا۔ فاتح کھولنے والا، جو ابھی کھولنے کے کام کے لیے کھڑا ہے۔ اب میں نے کہا آپ دروازہ کھولیں، آپ نے دروازہ کھول دیا، تو اب ہم کہیں گے الباب مفتوح۔ دیکھو، مفتوح، تو فاتح نے دروازے کو کھولا، تو دروازہ کیا بنا؟ مفتوح، یعنی دروازے کو کھول دیا گیا۔ دروازے کو کھولنے والا عمل کس نے کیا ہے؟ فاتح، یعنی آپ نے کیا ہے۔ کچھ بات واضح ہو گئی ہوگی، اس کے علاوہ بھی ہم ابھی سمجھتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے چند مثالیں لکھی ہیں، اس کو سمجھ لیں۔ الکتاب مفتوح، کتاب کھلی ہوئی ہے۔ اب کھولنے والا تو کوئی ہوگا جو کہ فاتح کہلاتا ہے، کھولنے والا، تو یہ فاتح اسم فاعل ہوا اور مفتوح کیا بنا؟ مفعول ہو گیا، یعنی کھولنے والا کام کتاب پر ہوا ہے، تو کتاب کھلی ہوئی ہے۔ اسی طرح القلم موضوع، قلم رکھی ہوئی ہے۔ وضع یضع، رکھنا، تو القلم موضوع، اس کا کوئی واضع ہے، رکھنے والا، واضع، تو واضع کیا ہے؟ اسم فاعل، اور موضوع کیا ہے؟ اسم مفعول، جو اس پر واقع ہوا ہے۔ اسی طرح المظلوم، یعنی کوئی بھی مظلوم، آپ کہہ سکتے ہیں المظلوم منصور، مظلوم انسان کی نصرت کی گئی، تو مظلوم پہلے بھی مفعول ہے
کہ اس پر ظلم ہوا ہے، کسی ظالم نے کیا ہوگا۔ اب ناصر آیا، ناصر نے مظلوم کی مدد کی تو مظلوم منصور بن گیا، کیونکہ نصرت اور مدد کس کی گئی ہے؟ مظلوم کی، تو مظلوم منصور بنا۔ اسی طرح اس کے ساتھ ہم لکھ دیں الکراست مفتوحۃ۔ یہ کبھی نہ بھولیے گا کہ جب آپ کو مفعول مؤنث نظر آئے گا تو ظاہر ہے اس کے لیے جو خبر، اگر اسم مؤنث ہے تو اس کے لیے خبر بھی مؤنث ہوگی۔ تو ہم یہاں پر مفتوحۃ کہتے ہیں کہ کاپی کھلی ہوئی ہے۔ الصلاۃ مکتوبۃ، نماز فرض ہے۔ ہم مکتوب نہیں کہہ سکتے کیونکہ مکتوب تو مذکر کے لیے ہے، یہاں پر الصلاۃ یعنی نماز مؤنث ہے۔ الصلاۃ مکتوبۃ، نماز فرض ہے، نماز فرض ہے۔ اب کس نے فرض کی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرض کی ہے، تو فرض کرنے والا موجود ہے، تو اس لیے مکتوبۃ، کسی نے اس کو فرض قرار دیا ہے اور بنایا ہے، تو وہاں پر فرض قرار دینے والے یعنی اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے۔ اسی طرح الدرس، درس جو ہے وہ مکتوب، الدرس مکتوب، سبق لکھا گیا ہے، لکھا جا چکا ہے۔ تو اسی طرح ہم نے جس طرح فاعل کو سمجھا تو ہر فاعل مفعول ہی کرتا ہے، یعنی ہر فاعل کسی بھی کام پر کھڑا ہوتا ہے، کام کر لینے کے بعد جس چیز پر کام کا صدور اور فعل کا وقوع ہوتا ہے اس کو ہم مفعول کہتے ہیں۔ باقی یہ جو موضوع ہے فاعل اور مفعول کا، اسے ہم صرف میں بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ علم الصرف کے لیکچرز بھی ہیں، وہاں بھی انشاءاللہ آپ حضرات توجہ کریں اور اسے سنیں۔ آئیے کتاب کی طرف، وہاں بھی ہم سمجھتے ہیں۔ چھٹا سبق ہے اس میں مفعول کے بارے میں۔ الدرس مکتوب، سبق لکھا ہوا ہے، والکتاب مقروء، کتاب پڑھی جا چکی ہے۔ اب پڑھنے والا قارئ، فاعل کے وزن پر ہے، پڑھنے والا، اور کتاب پڑھی جا چکی تو کتاب کو ہم مقروء کہیں گے، تو اس میں مفعول بنا۔ اسی طرح المسألۃ مفہومۃ، مسئلہ سمجھ میں آ چکا ہے اور سمجھا جا چکا ہے۔ اللص، چور، مأخوذ، پکڑا جا چکا ہے، چور پکڑا جا چکا ہے۔ مأخوذ کا اصل کہاں سے آیا؟ اخذ یأخذ، اخذ مانے اس آدمی نے پکڑا اور لیا، یأخذ وہ پکڑتا ہے یا لیتا ہے۔ اسی طرح آخذ، پکڑنے والا، یہاں پر مأخوذ جس کو پکڑا گیا ہے۔ الماء مشروب، پانی پیا جا چکا۔ الضیف مکرم، مہمان کا اکرام ہو چکا۔ الامیر مطاع، امیر کی اطاعت کی گئی۔ الہدیۃ مقبولۃ، اور گفٹ یا ہدیہ مقبولہ، مقبولہ معنی قبول ہو چکی۔ دیکھو مقبولۃ میں تا نظر آ رہی ہے جو کہ الہدیۃ مؤنث ہے۔ الرسالۃ، خط، مرسلۃ، بھیجا جا چکا۔ المعلمۃ محترمۃ، اب معلمہ کا احترام کرنا ہے اور ہوا، احترام ہو چکا۔ یہاں پر سوالوں کی مدد سے اس سبق کو ہم سمجھیں گے۔ سوال ہے حل الدرس مکتوب، کیا سبق لکھا جا چکا ہے؟ لکھا ہوا ہے، یعنی کسی نے بھی لکھا ہوگا وہ کاتب کہلائے گا جو کہ فاعل ہے، اور لکھا جا چکا ہے تو وہ مفعول ہے۔ نعم، جی ہاں، الدرس مکتوب، سبق لکھا جا چکا۔ حل الکتاب مقروء، کیا کتاب پڑھی جا چکی ہے؟ نعم، جی ہاں، الکتاب مقروء، میرے ساتھ پڑھیں گے تاکہ ہماری زبان عربی کو پڑھنے پر چل جائیں۔ حل المسألۃ مفہومۃ، کیا مسئلہ یعنی جو مسئلہ ہے کیا وہ واضح ہو چکا؟ مسئلہ واضح ہو چکا؟ نعم، جی ہاں، المسألۃ مفہومۃ، مسئلہ واضح ہو چکا ہے۔ حل المجرم مکرم، کیا مجرم کا اکرام ہوا ہے؟ لا، نہیں، بل المجرم مہان، مہان بھی اس میں مفعول ہے، بلکہ مجرم کی ذلت ہوئی ہے اور اس کو رسوا کیا گیا ہے۔ حل الضیف مکرم، کیا مہمان کا اکرام ہوا ہے؟ نعم، جی ہاں، الضیف مکرم۔ حل الامیر مطاع، امیر کی اطاعت ہوئی ہے؟ نعم، جی ہاں، الامیر مطاع۔ حل الہدیۃ مردودۃ، کیا ہدیہ لوٹائی جا چکی ہے، یعنی ہدیے کو قبول نہیں کیا گیا؟
مردودۃ معنی مرفوضہ یعنی انکار کر دینا، قبول نہ کرنا، لا نہیں، بل الہدیۃ مقبولۃ بلکہ تحفے کو قبول کیا گیا ہے۔ حل الرسالۃ مرسلۃ کیا جو رسالہ ہے، خط ہے، وہ بھیجا جا چکا؟ نعم جی ہاں، الرسالۃ مرسلۃ بھیجا چکا۔ تو اسی طرح ہم اس کو مفعول کو سمجھ لیں، فاعل کو بھی سمجھ لیں اور جملے ضرور بنائیں۔ آسان طریقہ ہے، مثلا آپ اس طرح کہہ دیں زید فتح الباب، اس میں تینوں چیزیں آ گئیں۔ زید فاعل ہے، لیکن یہاں پر ہم نے زید کو نام دیا ہے، ہم نے اس طرح نہیں کہا فاتح فتح الباب، اور باب کیا بنے گا؟ مفتوح۔ فتح فاتح مفتوح، کتب کاتب مکتوب، تو کتب فعل ہے، کاتب لکھنے والا، مکتوب جو لکھا ہے۔ اسی طرح ہم ہر چیز سے بنا سکتے ہیں۔ تو ہمت کر کے اس طرح کے جملے بنائیں اور تکرار کریں، آپس میں جوڑی دار کے ساتھ عربی میں باتیں کریں۔ السلام علیکم۔